کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، اور ہر کوئی دلائل بھی دے رہا ہے، اور ہر شخص طلب امور ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ہم بڑے مسئلوں میں الجھے ہوئے، میں کہتا ہوں کہ کاش آج بھی ہمارے علماء امت کی دل نفس پر رکھ کر بات کریں تو انشاءاللہ پھر وہ بہار آ سکتی ہے۔ اصلاح ملت کے حوالے سے آج کی اس نشست میں کچھ توجہ طلب امور ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، جب کسی قوم کے نظریے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا تو پھر اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے، پھر اعمال بھی نہیں بنتے۔ امت مسلمہ تو اس حوالے سے ایک لمبی داستان ہے۔ ایک عام آدمی پریشان ہے کہ میں کدھر جاؤں، ہر آدمی اپنے کو صحیح بتا رہا کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، اور ہر کوئی دلائل بھی دے رہا ہے، اور ہر شخص اپنے فرقے کا جھنڈا لے کر اس زمین پر پنپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کل فرقہ بازوں نے بھی یہ سلسلہ لگا رکھا ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ کدھر جا۔ ہم نے دیکھا کہ کبھی بس اڈے پر جائیں اور چند بسیں وہاں کھڑی ہوں تو ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے کہ ہماری طرف آئے، کوئی سامان کو چھین لیتا ہے، کوئی کسی کے بچے کو لے کر بھاگ جاتا ہے کہ آپ ہماری بس میں آئے، ہماری۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سواری پریشان ہو جاتی ہے کہ میں کدھر جاؤں اور کس کی مانوں، آخر میں وہ کہتی ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ پریشان ہو جاتا۔ سیدھا سادہ آدمی پریشان ہے کہ میں کدھر جاؤں، کس کی مانوں، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ کوئی کہتا ہے سب سچے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، کوئی کہتا ہے سب جھوٹے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ تو پھر کیسے انمان لگائیں کون راہ راست پر ہے، کون صحیح ہے؟ تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کے ظاہری زمانہ کو حضور کے زمانے کو پڑھیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو جواب دینے والے نے کہا جو میرے باپ کا عقیدہ، کہا باپ کا عقیدہ کیا ہے، کہا جو میرے دادا کا عقیدہ تھا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ دادا کا عقیدہ کیا تھا، اس نے جو جواب دیا وہ دل کی تختی پر نوٹ کرنے کے لائق، کہا وہی عقیدہ ہے جو معین الدین اجمیری مدینہ شریف سے لے کر آئے، جو عقیدہ بایزید بستامی کا تھا وہی عقیدہ تھا۔ سارے مسئلے حل۔ اور یہ آج کل کا جو فرقوں کا دین ہے، یہ دین وہ نہیں ہے جو خواجہ غریب نواز کا دین تھا، جو بایزید بستامی کا دین تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات لکھی اور کہا اللہ کا شکر ہے میرا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ بڑے معاملات میں اختلاف ہوا، لیکن کم سے کم میرے حضور کی ذات پر کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ پتا چلا کہ یہ جتنے اختلافات ہوئے یہ سارے بات کے ہیں، یہ بات کا دین ہے۔ جو آج کا موجودہ دین ہے جس کا سہارا لے کر گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا دین نہیں تھا۔ وسیلہ، استغاثہ، ندا، ان تین چیزوں کا سب سے پہلے اگر کسی نے انکار کیا تو وہ ابن تیمیہ کی ذات تھی، ورنہ اس سے پہلے لوگ حضور کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگا کرتے تھے، اور اللہ حضور کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاؤں کو، التجاؤں کو پورا کرتا۔
اور دوسری بات کہ عقیدے کی پاکیزگی، صفائی اور اصلاح کے بعد سب سے پہلی سیڑھی ہے کردار۔ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ مسلمانوں میں اور دوسرے مذاہب میں یہی فرق ہے کہ مسلمان اپنے کردار کی بنا پر پہچانے جاتے ہیں۔ ہمیں دوسرے لوگوں سے اگر کوئی چیز الگ کرتی ہے تو وہ کردار ہے۔ کردار ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، لیکن یہ کردار کہ 23 سال کی مدت میں اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ کردار ہی، لوگوں نے کوئی کمی تو چھوڑی نہیں تھی۔ طائف کے میدان میں پتھر بھی برسائے گئے، لیکن حضور اس دین کی تبلیغ میں لگے رہے۔ بڑی رکاوٹیں آئیں، لیکن حضور نے کبھی ہمت نہیں آئی اور ہمت کر کے آگے بڑھتے رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ روکنے والے روکتے رہ گئے، لیکن اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو یہ کردار ہے، کردار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر ہم آئیں اور اپنا دکھڑا سنائیں اور کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور پھر حضور کی دہلیز پر آئیں اور اپنا دکھڑا سنائیں کہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ مسلمانوں کو اگر کسی چیز نے تباہ کیا ہے تو وہ ان کا اپنا خود کا کردار ہے۔ سوامی لچمن پرساد نے کتاب لکھی عرب کا چاند، تقریباً 250 صفحات پر وہ کتاب مشتمل ہے، اور حضور کی سیرت پر کیا کتاب لکھی، ایسی کتاب کہ اس کو پڑھ کر کلیجہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ سوامی تو نے اتنی خوبصورت کتاب مسلمانوں کے نبی کی سیرت کے حوالے سے لکھی ہے تو کلمہ پڑھ کر ان کا غلام کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس نے جو جواب دیا تھا واقعی وہ قابل غور ہے، اور ہمارے منہ پر زوردار تماچا۔ کہا ہاں، اس کتاب کو لکھنے کے لیے بڑی بڑی امہات کتب کا مطالعہ کیا، تب کہیں جا کے اس کتاب کو مکمل کیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، ایک طرف دل کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن پھر میرا دل کہتا ہے آج کے مسلمانوں کے میں کردار کو دیکھتا ہوں تو پھر میرا دل فیصلہ کرتا ہے کہ میں ہندو ہوں۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ امام محمد علی رحمت رضوان کا جب جنازہ اٹھا پورا بصرہ امڑا، یہودی نصارہ بھی آ گئے، کہا چلو یار مسلمانوں کے امام کا جنازہ، آخری رسومات میں داخل ہو جاؤ۔ ایک عیسائی نے آگے بڑھ کر میرے امام کی چارپائی کو کاندھا دیا، جیسے ہی اس کا کاندھا امام کی چارپائی سے مس ہوا فوراً اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ کل تک ہمارے بزرگوں کے جنازے لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے زندہ جسم ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ آج کون سا ایسا فعل ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ آؤ تمہیں آخری بات حضرت بیٹھے ہوئے دہلی کی جامع مسجد کی سناتا ہوں کہ ایک بھکاری بھیک مانگ رہا، اچانک ایک انگریز افسر کا گزر ہوا تو اس نے کچھ طلب کیا، انگریز افسر نے پرس نکالا اور کچھ پیسے اس بھکاری کو دیے۔ جب وہ پیسے دے کر فارغ ہوا اور پرس کو جیب میں رکھا تو پرس جو ہے وہ فوراً گر گیا۔ اس بھکاری نے دور بیٹھے دیکھ لیا کہ جس نے مجھے بھیک دی ہے اس کا پرس گر گیا، اور انگریز وہاں سے چل پڑا۔ بھکاری
دوڑ کر اس پرس کے قریب پہنچا. جب تک وہ بہت دور نکل چکا تھا کافی تلاش کیا کہ اس کا پرس اس کے پاس پہنچا دیا جائے, لیکن وہ بھکاری نہیں ملا, وہ انگریز نہیں ملا. اس بھکاری نے سنبھال کر اور حفاظت کے ساتھ کسی کی امانت سمجھ کر اس پرس کو اپنی جیب میں رکھ. 1 سال کے بعد اسی انگریز افسر کا گزر ہوا. فوراً اس بھکاری نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کا پرس یہاں گرا تھا. کہا صاحب رکیے 2 منٹ کی مہلت دیں. کہا کیا معاملہ؟ کہا 2 منٹ کی مہلت دیں. وہ دوڑا اپنے کمرے میں گیا اور وہ پرس نکال کر لے کر آیا. کہا صاحب یہ آپ کی امانت ہے, آپ آئے تھے اور کچھ پیسے مجھے دیے تھے, یہ پرس گر گیا تھا, یہ آپ کی امانت ہے اور یہ میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا تھا. کافی تلاش کیا, آپ نہیں ملے. انگریز یہ سارے معاملات دیکھ کر بڑا تعجب جو اس کو ہوا. کہا عجیب آدمی ہے, اس میں اتنی رقم تھی کہ یہ کئی سال کا گزارا کر سکتا تھا. کہا کہ آپ کئی سال کا گزارا کر سکتے تھے, لیکن بہت بڑی انسانیت کہ آپ نے میرے پرس کو اتنی حفاظت کے ساتھ رکھا. تو اس نے کیا کہا وہ ذرا سنیں. کہا کہ میں بھکاری ضرور ہوں لیکن بے غیرت. میں محمد عربی کا سچا غلام اور تو عیسائی ہے, حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے. کل تیرے نبی نے میرے نبی سے پوچھ لیا کہ تمہارے فلاں امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا تھا. تیرے نبی کے سامنے میرے نبی کو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے نبی کو تیرے نبی کے سامنے رسوا ہوتا میں نہیں دے سکتا. وہ بھکاریوں کا معاملہ تھا. آج تو لیڈران بھی سلامت نہیں, بڑے بڑے عمرا بھی سلامت نہیں ہیں. فوراً یہ ہے کہ کسی کی زمین ہڑپنے کے لیے ہم یہ ہے کہ ناجائز مقدمات کا سہارا لیتے ہیں, فرضی کاغذات بنوا لیتے ہیں. اور اب تو صاحب یہ معاملہ ہے کہ لوگ فتویٰ بھی نہ اپنی مرضی کا چاہتے ہیں. دارالفتاء میں لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت بس کسی طرح سے اس کو جائز ہے. بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پر تلا ہوا ہے. ہم سب کچھ یہ ہے کہ سمجھتے بھی ہیں, کم سے کم یہ ہے کہ اپنے کردار کا محاسبہ کریں. ایک وقت تھا کہ ہم نے لوگوں کا اعتماد اس قدر جیتا تھا کہ جب ہم نماز پڑھ کے مسجدوں سے نکلتے تھے تو بد مذہبوں کی عورتیں اپنے بچوں کو مسجدوں کی گیٹ پر لے کر تیار رہتی تھی کہ نمازی لوگ داڑھی والی نمازیں پڑھ پڑھ کر باہر آئیں گے اور وہ دم کریں گے تو ہمارے بچے ان کی خون کی برکت سے شفایاب ہو جائیں گے. عدالتوں میں جب کوئی گواہ نہیں ملتا تھا تو کورٹ کے ججز اور وکلا کہتے تھے کہ کسی داڑھی والے کو لے, اس لیے کہ سب جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن داڑھی والا مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن داڑیاں بھی وہی ہیں, کرتا پاجامہ بھی وہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ حضرت بلال اشہد نے وہ دھوم مچا رکھی تھی جو آج کی اشہد میں نہیں ہے, اس لیے کہ کردار وہ نہیں ہے, اس لیے کہ نیت وہ نہیں ہے. اگر کنیکشن یہاں سے ہو تو پھر آج بھی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کی محبت سے وفا تونے تو ہم تیرے. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں. خامیاں ہماری ہیں, کوئی کہتا ہے کہ حکومت بدل گئی, کوئی کہتا ہے نظریات بدل گئے, کوئی کہتا ہے لوگوں کے تاثرات بدل گئے. میں کہتا ہوں نہ حکومت بدلی, نہ حاکم بدلا ہے, نہ نظریات بدلے, کچھ نہیں بدلے. جب تک ہم رات کی تاریکی میں مسلح بچھا کر اور آنسوؤں کی خیرات کو اپنی پلکوں پر سجا کر اللہ کے حضور گڑگڑا کر تو رب تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی عزت شہرت دولت اٹھا کر ہمارے قدموں میں ڈال. اور پھر مسلمان جن گلیوں سے گزرتے تو لوگ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے, ان کے لیے جگہ چھوڑتے. لیکن آج سب ٹائٹل بھی وہی ہے, لباس بھی وہی ہے, داڑھی بھی وہی ہے, ٹوپی بھی وہی ہے, لیکن اتنی تعصب سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ وجہ صاحب کہ ہم خود بدلے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارے کردار میں کمی ہے. کاش ہم اس کردار کو اپنائیں تو یقیناً دیکھنا. کوئی کہتا ہے کہ صاحب انقلاب لانے کے لیے کوئی سنستھا قائم کی جائے, کوئی تحریر چلائی جائے. میں کہتا ہوں نہ, ہاں ان تحریر سے بھی انقلاب آتا ہے, سنستھا سے بھی انقلاب آتا ہے, لیکن تم واقعی انقلاب لانا چاہتے ہو
قوم میں بدلاؤ لانا چاہتے ہو اور جو ماضی میں تمہیں عزتیں ملیں اگر پھر سے دوبارہ ان کو پانا چاہتے ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں جس انداز میں نا تم نے مساجدوں کو آباد کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد محسوس ہوتا تھا جدھر دیکھو ٹوپیاں ہی ٹوپیاں نظر آتی تھی، اور دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا تھا کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے علاوہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اسی انداز میں دوبارہ سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدوں کو پر کرنا شروع کرنا، پھر چند ماہ گزریں گے پھر تم دیکھنا کہ انقلاب کیسے آتا ہے۔ اس لیے یہ ہے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کردار مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مجھے بادہو آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے کہنے میں آپ کے سننے میں بتقاضائے بشریت جو اغلاط ہو گئے رب تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرما کر اور آج کی اس بزم کو قبول فرما کر عزیزم سلطان صاحب کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرما۔ السلام علیکم۔